اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو دلائل کے ساتھ واضح فرمایا اور اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے میرے محبوب پس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اور اپنے رب کی آپ تسبیح بیان کرتے رہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے، موت کے بعد جو زندگی ہوگی کیسے اٹھنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مخاطب واستمع اور تو سن لے، توجہ کے ساتھ سن لے میری بات کو، یوم جس دن ینادی پکارے گا، المنادی پکارنے والا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ صخرہ بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی دیوار پر کھڑے چٹان پر کھڑے ہو کر بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے اور اس کو ہر کوئی ایسے محسوس کرے گا جیسے اپنے پاس سے اپنے قریب سے آواز کو سن رہا ہے، چاہے کوئی مشرق میں ہوگا یا مغرب میں، شمال میں ہوگا یا جنوب میں، ہر کوئی اس آواز کو اپنے قریب سے سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم جس دن یسمعون وہ سنیں گے الصیحۃ ایک چیخ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی یہ حق کی آواز ہوگی اور ہر کوئی اس آواز کو سنے گا۔ اور یہ آواز کس کی ہوگی؟ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے کی، اور جس وقت وہ سور پھونکیں گے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک یہی یوم دن ہوگا الخروج نکلنے کا، یہی وہ دن ہوگا جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا خروج، خروج کے لفظ کا تذکرہ فرمایا، خروج یعنی نکلنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو اس لیے یہاں پر بیان کیا ہے چونکہ یہ کلام جو ہے وہ عربوں پر نازل ہوا تھا اور عربی لوگ جو ہیں وہ اپنے مردوں کو زمین میں دفنایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خروج کا تذکرہ فرمایا کہ وہ زمین سے نکلیں گے۔ ہاں وہ جو پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں وہ بھی آئیں گے، جن کو کسی جانور نے کھا لیا ہوگا وہ بھی آئیں گے، جن کو کسی مچھلی نے نگل لیا ہوگا وہ بھی آئیں گے، سارے کے سارے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہی دن ہوگا الخروج نکلنے کا، قبروں سے نکلنے کا یہی دن ہوگا جس دن حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیتو اور ہم مارتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی
مارنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی مارتے ہیں، وإلینا المصیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب مصیر اگر ظرف کا صیغہ بنے تو اس کا معنی کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنے کی جگہ ہے، ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کر آنا ہے، سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور لوٹنے کی جگہ ہمارے پاس ہی ہے۔ اور وہ لوٹنے کی جگہ، وہ لوٹنے کا دن کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا تذکرہ فرما دیا کہ یوما، جس دن تشقق پھٹے گی الارض زمین، عنہم ان سے، سراعاً بڑی تیزی سے، جس دن زمین پھٹے گی بڑی تیزی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنن فانن اپنے حکم سے ہڈیوں کے ساتھ گوشت کے ذرات کو جوڑ کر بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی جلدی آنن فانن اپنے حکم سے ہڈیوں کے ساتھ گوشت کے ذرات جو ہوں گے ان کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کو، سارے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے یا بیٹی کو جنم دیتی ہے تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کپڑوں سے خالی ہوتے ہیں، ایسے ہی جب بندوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ کپڑوں سے خالی ہوں گے۔ کوئی ایک قدم چلے گا اس کو کپڑے حاصل ہو جائیں گے، کوئی 2 قدم چلے گا اس کو کپڑے مل جائیں گے، کوئی 3 قدم چلے گا، یعنی درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالی لباس عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر یہ آتا ہے۔ اور دارمی میں حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور ان کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پہنایا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ کے بھٹے میں ڈالا گیا تو جرد عن الثیاب، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں سے نکال کر یعنی ننگا کر کے آگ کے اندر ان لوگوں نے پھینکا تھا، اور رسیوں کے اندر جکڑ کر پھینکا تھا۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ بطور انعام کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن پھٹے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا بڑی تیزی سے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا ذالکا، یہ حشر اکٹھا کرنا، علینا ہمارے اوپر، یسیر آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح اکٹھا کرنا، یہ اکٹھا کرنا ہمارے اوپر بڑا ہی آسان ہے۔ اور اے مشرکو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے یہ کرنا مشکل ہے، اس لیے تم یہ بات کہتے ہو کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹنا دور کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک لوٹنا دور کا ہوگا، لیکن ہمارے لیے تمہیں اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے اوپر بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نحن، ہم، اعلم، زیادہ جانتے ہیں، بما ان باتوں کو، یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو باتیں وہ کرتے ہیں توحید کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اے میرے محبوب آپ کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے ہیں، یا وہ قیامت کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ تو یہی خواہش کرتے ہیں، آپ کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ ایمان والے ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ سب کو مسلمان ہی کر دیتے۔ فرمایا وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہیں آپ علیہم ان پر بجبار،
जबर करने वाले, आप उन पर जबर करने वाले नहीं हैं कि आप जबरन उनको मुसलमान बना दें, ऐसा नहीं है, और ना ही ये आपका काम है। आपका काम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने आपके काम का तज़किरा फरमा दिया कि मेरे महबूब आपका काम ये है, फ़ज़क्किर, बस आप नसीहत करें, बिल क़ुरआनी, कुरान के ज़रिए। आप कुरान के ज़रिए उनको बात समझाएं, कुरान की तलावत उनके सामने करें और कुरान के अंदर जो अहकामात बयान हुए हैं आप उनको ये समझाएं। फरमाया मैं यख़ाफ़ु वईद, बस आप नसीहत करें बिल क़ुरआनी, कुरान के ज़रिए, मन, उस शख्स को, यख़ाफ़ु, जो खौफ खाता है, वईद, धमकी का, मेरी वईद का, मेरी धमकी का। ऐ मेरे महबूब आप उसके सामने कुरान की तलावत करें, आप उसको कुरान के ज़रिए समझाएं। अगर वो बात को समझ जाएगा तो आप उसको क़यामत का यकीन दिलाएं कि क़यामत आने वाली है। जब उसको क़यामत का यकीन हो जाएगा और आपकी बात को समझ जाएगा तो फिर उसका इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उसने कुरान को नहीं सुना, आपकी बात को नहीं सुना और क़यामत पर यकीन नहीं रखता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फरमाया कि आपका काम उनको ईमान, आपका काम है उनको दावत देना। आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? उनको दावत देना, उनको अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराना। मनवाना आपका काम नहीं है, वो माने या ना माने, आपका काम सिर्फ ये है कि आप उनको बतलाएं, आप उनको कुरान के ज़रिए समझाएं। मनवाना ये किसका काम है? रब का काम है। वो माने या ना माने ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहें अता कर दें। तो ऐ मेरे महबूब फ़ज़क्किर बिल कुरान, आप उनको कुरान के ज़रिए नसीहत करें, आप उनको कुरान के ज़रिए बात समझाएं। बात समझाना आपका काम है, मानना या ना मानना उनका काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से हमने अल्लाह के कलाम की सूरत क़ाफ़ को आज मुकम्मल पढ़ लिया है, इसको सुन लिया है और समझ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए और अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह शौक़, मोहब्बत, मेहनत और खुलूस के साथ अपनी रज़ा के लिए अगली आने वाली सूरत-उज़-ज़ारियात को भी हमें पढ़ने वाला इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक का जो हिस्सा रह गया है अल्लाह तबारक व तआला हमें खुलूस और मोहब्बत के साथ इसको पढ़ने वाला, समझने वाला बनाएं। व आखिरु दावाना।